अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में रहते हुए आपने मेरी तरह दो जुमले बहुत दफ़ा सुने होंगे। एक तो ये कि फ़ाइल को पहिए लगवाना और दूसरा ये कि फ़ाइल का पेट भरना। इन्हीं दो जुमलों का अहाता करते हुए आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है। ये 186 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान की गवर्नेंस और पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से जो है डिटेल बयान की गई है। इसमें आईएमएफ का ये कहना है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इसमें इस रिपोर्ट के अंदर नैब की जो कारकर्दगी है पिछले 2 साल 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक इसका जायज़ा लिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान नैब ने 5.3 खरब रुपए की वसूलियाँ की है करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा जो है नंबर है, 5.3 खरब रुपए। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसी की भी हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे शहबाज शरीफ की हो, चाहे आसिफ जरदारी की हो या नवाज शरीफ की, लेकिन एक चीज़ जिसको दवाम है, जिसको कभी जो है जवाल नहीं है, वो है करप्शन। एक तो बैड गवर्नेंस और ऊपर से करप्शन। और आईएमएफ का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान इसके ऊपर काबू पा ले तो पाकिस्तान अपनी जो कौमी आमदनी या जीडीपी है उसके अंदर 5% से लेके 6.5% तक इजाफा जो है वो कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं हुक्मरानों की तरफ से भी और हुक्मरानों के चमचों की तरफ से भी, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से 1958 से कर्ज़ा ले रहा है और अभी जो चल रहा है मतलब ये 2024 ऑनवर्ड तो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत 25वीं दफ़ा ये कर्ज़ा ये हुकूमत लेगी। इससे पहले जो मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे या जो कुछ सिविलियंस रहे लीडर, जो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी या गिलानी साहब हों या शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये सब जो हैं इन्होंने कर्ज़े लिए अपने अपने अदवार में। और जब तक पाकिस्तान कर्ज़ा लेता रहेगा, पाकिस्तान की जो आप कहते हैं कि जी दिफाई बड़ी मतलब सी सप्लाई दीवार है हम, और पाकिस्तान जो है वो सी पैक हो गया तो बहुत हम कामयाबियाँ हासिल कर लेंगे, ये सिर्फ गुन गाने वाली बात है। बाकी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपने पाँव पर खड़ा होने की ज़रूरत है। आईएमएफ की रिपोर्ट जो है ये आपको पता है हुकूमत पिछले तकरीबन 3 माह से दबा कर बैठी हुई थी और आईएमएफ की एक शर्त थी कि अगर आपने पैसे लेने हैं हमसे 1.2 बिलियन डॉलर तो उसमें आपको करना ये होगा कि ये रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। अभी जाके फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है और ये मतलब अलमिया है पाकिस्तान का कि आप ये देखें कि कितने जो है ये एक जस्ट उन्होंने नैब की कारकर्दगी का अहाता किया है कि 2 साल में उन्होंने इतने पैसे वसूल किए हैं। जो नैब की रेंज में नहीं आए या नैब की गिरफ्त नहीं हो सकी, वो देखें कि कितने पैसे होंगे इसमें। इसी हवाले से मैंने जब रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ा तो उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं। उन्होंने मिसाल दी कि किस तरह से ये एक मिली भगत है, गठजोड़ है हुक्मरानों का, ये कारपोरेट सेक्टर्स का, ये बड़े बड़े ज़मींदारों का, ये सनती जो इदारों के मालिक हैं उनका। और उसमें एक मिसाल उन्होंने इमरान खान के दौर की ही दी कि जब 2019 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर शुगर का स्कैंडल हुआ कि जिसमें ये जहांगीर तरीन वगैरह जो है इनको फिर फारिग भी होना पड़ा, साइड पे होने पड़ा, इनके खिलाफ एफआईए की इंक्वायरी भी हुई। तो उसमें डिटेल से उन्होंने बताया आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो शुगर की कमी नहीं थी। पहले तो जानबूझकर जो है वो इनको इजाज़त दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि शुगर जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, बाहर के मुल्क भेज दिया जाए, बेच दिया जाए। जब वो बेची गई फिर उसके बाद उस पर हुकूमत ने उन जो भी ये मिल मालकान थे इनको सब्सिडी भी दी। फिर यही नहीं बल्कि बाद में इन मिल मालकान ने जो है मुल्क के अंदर एक मतलब ये कहा कि जी कमी आ गई है और शुगर नहीं है, हालांकि इनके जो गोदाम थे वो शुगर से भरे हुए थे। फिर यही नहीं, फिर इन्होंने अपनी मनमानी कीमतें जो हैं उसके ऊपर लगाई और जो लोकल डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो लोकल जो ख़रीदने वाले ख़रीदार है, मतलब जो पाकिस्तानी अवाम है, उसके ऊपर वो बोझ डाला। तो ये एक पूरा एक इनकी मिली भगत है। अब आप ये देखें, और ये मिली भगत कोई आज से नहीं चल रही, ये पिछले 70 साल से यही चल रहा है और इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप जो जब पॉलिसियाँ ही ऐसी हैं, आपको पता है कि इस सारी करप्शन के अंदर ये जो जितने मैंने इदारों के नाम लिए ये लोग तो हैं इन्वॉल्व, लेकिन इसमें ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है। ये जो एफबीआर के करते धरता हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो डीसीएसी लगे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं इसका हिस्सा हैं। ये अपना अपना हिस्सा वसूल करते हैं। फिर यही नहीं बल्कि जो ये लोग जितने भी बड़े बड़े मिल मालकान हो गए
جتنے بڑے بڑے زمیندار ہو گئے، جتنے بڑے بڑے فیکٹریوں کمپنیوں کے مالک ہو گئے، انہی کے ہی کرتا دھرتا، انہی کے ہی نسلوں میں سے، انہی کی اولاد، انہی کے رشتہ دار جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، انہی کے ہی لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جج بن کے بیٹھے ہیں۔ تو انہی کے لوگ جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں پھر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے پھر ان کو وہ وہاں پہ قانون سازی کرتے ہیں، ان کے لیے سبسڈی رکھتے ہیں۔ اب آپ مزے کی بات دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کو ہر سال تقریباً 17.5 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس سبسڈی کے چکر میں۔ یہ جو لوگ ہیں اوپر، جن کا ایک پورا ایک گروپ ہے، تو یہ بنا صنعت کاروں کا، سیاست دانوں کا، جو یہ سارا مطلب مل مالکانوں کا اور زمینداروں کا، یہ سارے مل کر جو ہے پاکستان کو 17.5 ارب ڈالر کا ہر سال نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ کہ یہ جو ہے حکومت پاکستان سے سبسڈی لیتے ہیں، حکومت پاکستان سے قرضے لیتے ہیں اور پھر اس کو معاف کرا دیتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، ان کو ہر مطلب جو ہے اونچ نیچ کا پتہ ہے کہ کہاں سے کھیلنا ہے حکومت کے ساتھ، اور حکومت ان کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنا وہ دیتی ہے، ریلیف دیتی ہے ہر طرح سے۔ میں وہ رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ٹیکس چھوٹ بھی ملتی ہے، پھر ان کے یہ قرضوں تک ان کی آسان رسائی ہے۔ عام بندہ قرضہ لینے جائے نا تو اس کا گھر جو ہے بینک گروی رکھ لیتا ہے کہ اپنا بینک یا زمین جو بھی ہے نا، آپ کوئی چھوٹا موٹا زمیندار جائے قرضہ لینے کے جو مجھے ٹریکٹر لینا ہے یا کچھ لینا ہے، یا ویسے بینک سے قرضہ اٹھائے کہ اس کے پاس کمی ہے، اس نے کوئی اور چیز خریدنی ہے، کھاد لینی ہے، جو بھی لینی ہے، تو وہ 1-2 لاکھ قرضہ لیتے ہوئے بھی وہ زمین لکھوا لیتا ہے بینک نام۔ پھر اسی طرح سے گھر نام لکھوا لیتے ہیں شہروں کے اندر، اگر کسی نے کوئی گھر لینا ہے یا اس طرح سے کہ جی بینک جو ہے وہ اپنا گھر لکھ کر دے دیں، جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ دے نہ سکے، اتار نہ سکے یہ قرضہ، تو آپ ہماری یہ بینک کی پراپرٹی ہو جائے گی، جو بھی آپ کا گھر ہے یا اپارٹمنٹ ہے یا پلاٹ ہے یا زمین ایگریکلچر لینڈ ہے۔ لیکن یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں، ان کو نہ صرف ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے، ان کو حکومتی قرضوں تک آسان رسائی ہے، ان کو جو ہے وہ سبسڈی دی جاتی ہے، یہ جو بھی پروڈکشن وغیرہ کرتے ہیں اس کے حوالے سے، یا جو بھی یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ تقریباً 17.5 ارب ڈالر کا سالانہ نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان میں۔ یہ ایک بڑا نمبر ہے، 17.5 ارب ڈالر، 17.5 بلین ڈالر۔ یہی پیسہ جو ہے اگر پاکستانی عوام کے اوپر لگے اور ان کو یہ جو قرضے مفت میں دیے جاتے ہیں پھر واپس نہیں، یہ معاف کروا لیتے ہیں، یا جو ٹیکس کی چھوٹ یا جو سبسڈی، یہ جو میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، یہ ان کو نہ دیا جائے، یہ کرپشن میں آتا ہے نا کہ آپ مطلب جو ہے مفت میں فائدے اٹھا رہے ہیں، آپ ایلیٹ کلاس ہے، آپ کی ایک گروپنگ ہے، آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں لیکن آپ کے مزے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، اس سے اگر بچا جائے تو حکومت جو حکومت وقت جو ہے، یا جو پاکستان کی قومی آمدنی یا GDP ہے، اس میں 17.5 ارب ڈالر کا سالانہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ 17.5 ارب ڈالر جو ہے جب اس ملک کے اوپر لگیں گے تو ان کا پاکستان، جس کو 1-1 بلین ڈالر کے لیے کبھی سعودیہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی UAE کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی قطر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور کبھی چائنا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو یہی 17.5 ارب جو ہے ڈالر جب پاکستان میں جنریٹ ہوں گے، پاکستان کے بچیں گے، تو پاکستان کی عوام پہ لگیں گے، تو آپ دیکھیں کہ کہاں بات جائے گی۔ تعلیم بہتر ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، صحت کے نظام پہ جو ہے وہ کام ہوگا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور مسلسل پاکستان جو ہے وہ خسارے میں ان لوگوں کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اب یہ آنکھیں کھول دینے والی رپورٹ ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ ایک اور میں یہاں ریکویسٹ کرتا چلوں IMF کے کرتا دھرتاؤں سے بھی، جو کہ پاکستان کو پچھلے 1958 سے مطلب جو ہے وہ قرض دے رہے ہیں، کہ ان کو یہ رپورٹ چاہیے کہ وہ انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی پبلش کریں، تاکہ ہر بندہ پڑھ سکے۔ انگلش جو ہے ہر بندے کی ظاہری سی بات ہے، وہ پاکستان میں آفیشیل لینگویج ہے انگلش، لیکن ہر بندہ نہیں پڑھ پاتا، ہر بندے کو وہ جو ٹرمز ہیں یا ٹرمینالوجیز ہیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، اوپر کی جو کلاس ہے وہ سمجھ لے گی، جرنلسٹ سمجھ لیں گے، لیکن عام بندہ جو ہے، عام راہگیر جو کہ اخبار پڑھ سکتا ہو، اس کی پہنچ تک، میٹرک FA جو لوگ ہیں ان کی پہنچ تک بھی یہ ہونی چاہیے کہ اردو میں بھی اس کو پبلش کریں، اور عام عوام کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ کے نام پر قرضہ لیا جاتا ہے اور پھر کس طرح سے اس کا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اب آپ انٹرسٹنگ بات سنیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے، جو ان کے کرتا دھرتا ہیں، یا جو ان کے جو مختلف پارٹیوں میں سپورٹرز ہیں، ان کو وہی وسعت اللہ خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں، انہوں نے وہ ٹھیک بات لکھی کہ پاکستانی عوام کے ہاتھ میں کیا ہے، غبارے ہیں یا جھنجھنے ہیں،
کبھی کامیاب فارن پالیسی کا جھنجھنا دے دیں، کبھی جو ہے وہ مذہبی تنازعات کا دے دیں، کبھی پھر وسائل کی جو وسائل کی تقسیم کی بحث چھیڑ دیں ملک کے اندر، NFC وغیرہ، کبھی جمہوریت کے سراب، اور کبھی جو معدنیاتی من و سلوہ کے خواب کہ جی یہاں سے پاکستان سے یہ نکلے گا، بلوچستان سے یہ نکلے گا، اور یہاں سے یہ چاغی سے یہ نکلے گا، اور پھر ترقیاتی گیم چینجر جو ہے وہ CPEC وغیرہ، چائنا یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، پھر کبھی ہمارا پاکستان ڈیجیٹل پاکستان بن رہا ہے، اور اسی طرح سے آئین میں کبھی ترمیم، کبھی 26ویں ترمیم، کبھی 27ویں، اور اب 28ویں کا شوشہ۔ تو یہ کبھی ہم جس سی سپلائی دیوار ہیں، ہم نے دھول چٹا دی انڈیا کو۔ بھائی آپ دھول چٹائیں انڈیا کو، سب کچھ یہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام جو کہ 250 ملین ہے، کوئی ایک آدھ ملین نہیں ہے، 25 کروڑ جو لوگ ہیں ان کا سوچیں، ان کی صحت کا سوچیں، ان کی تعلیم کا سوچیں، ان کا روزگار کا سوچیں۔ غربت کی سطح جو ہے وہ نیچے، 45% لوگ پاکستان میں غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اب اندازہ کریں یہ ریشو کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پہلے یہ 32 یا 36% تھی، اب یہ 45 پہ چلی گئی ہے۔ لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کو جاب چاہیے، لوگوں کو یہ جھنجھنے نہیں چاہیے جو آپ لوگوں کو میں تقسیم کر دیتے ہیں اپنے جو کرتا دھرتوں کے ذریعے، اپنے اہلکاروں کے ذریعے، اپنے ولاگروں کے ذریعے۔ پاکستانی عوام کو ان کا حق چاہیے، ان کو بھی برابر کی اپرچونٹیز چاہیے۔ تو کہوں گا یہی بس آخر میں کہ پاکستان، یہ رپورٹ IMF شاید جو ہے وہ ہر سال ہی ریلیز کرے بے شک، لیکن ان حکمرانوں کے اوپر، یا کوئی ان سے پہلے ہوں یا جو بعد میں آئیں، ان کے قانون تک جو نہیں رہیں گے۔ یہ بالکل عوام کا نہیں سوچ رہے، یہ اپنے پیٹوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ نسل در نسل حکمران چلتے ہیں، یہ اپنی جو ہے پیڑھی آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ تو سوچنا ہے تو عوام کا سوچیے۔ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ سنجیدہ ہے، کوئی ایسا حکمران ہو جو کہ پاکستان کے ساتھ سنجیدہ ہو، وہ ان کرپشن کی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کو ختم کرے، پاکستانی عوام کے جو رائٹس ہیں ان پہ بات کرے، پاکستان کی قومی آمدنی بڑھائے، پاکستان کا نام اس طرح سے اونچا ہوگا۔ قرضے لینے سے پاکستان کا نام اونچا نہیں ہوگا۔ آپ قرضہ لیتے ہیں IMF سے اور شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں، آپ کسی کو قرضہ دینے والا بنے، آپ قرضہ لینے والا نہیں بنے۔ آج کے لیے اتنا ہے، بہت شکریہ۔